بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز کی مثال دیتی تھی، یعنی کرنے کے کام جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ کہاں سے ملیں گے؟ وہ قرآن پاک سے ملیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا کام کرنے کی تلقین کی ہے یا ترغیب دی ہے اور کن کن کاموں سے منع فرمایا ہے۔ اس میں بڑی تفصیل ہے، لیکن ہم اختصار کی وجہ سے اور وقت کے کم ہونے کی وجہ سے ہم صرف ایک مثال دے کر آگے چلتے ہیں اور دوسری مثال کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہیں نہ کرنے کے کام، یعنی ڈونٹس۔ یہ کام ہم نے نہیں کرنے۔ وہ کون سے ہیں؟ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، پارہ نمبر 15، سورت کا نام سورۃ الاسراء، آیت نمبر 31۔ آیت مبارکہ یہ ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ یہ آیت نمبر 31۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے، فقر کے خوف سے، مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس معاملے کی سنگینی اور اس کی نزاکت کو سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بڑا گناہ قرار دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے واقعی اس حکم کے اندر کوئی بہت بڑا جو ہے نا وہ گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ یعنی جس وقت دین اسلام کی ابتدا تھی، قرآن پاک کے نزول کا زمانہ تھا، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تھے، اس زمانے میں بھی یہ کام ہوتا تھا۔ آپ کی آمد سے پہلے جو عرب کے حالات تھے اس میں یہ کچھ ہوتا تھا، اور اب بھی یہ کچھ ہو رہا ہے۔ آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو آج بھی بہت سے نادان لوگ اور کم پڑھے لکھے لوگ، کم عقل مند لوگ، یا نادان جاہل کہہ سکتے ہیں، ان پڑھ لوگ، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے 2 3 4 بچے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے صاحب اولاد کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے بچے پہلے سے ہیں، ہم ان کا خرچہ نہیں اٹھا پا رہے، ہم ان کو صحیح طرح دیکھ نہیں پا رہے، ان کی تربیت اور ان کے جو ہے نا پرورش نہیں کر پا رہے۔ ایک اور مہمان آ رہا ہے یا آ چکا ہے تو اس کو کیسے سنبھالیں گے، اس کو کیسے کھلائیں گے، اس کو کیسے پلائیں گے، اس کو کیسے جو ہے نا کپڑے اور جوتے پہنائیں گے۔ تو بس اسی خوف سے کہ ہم اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، وہ اپنی اولاد کو قتل کرنے کا سوچتے ہیں، اور اس قتل کرنے کے اندر بھی زیادہ تر بیٹوں کے بجائے بیٹیوں کو سامنے رکھا جاتا ہے، ان کو ترجیح دی جاتی ہے کہ لڑکیوں کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قتل کرنے سے منع فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے، مالی تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ جیسے تم کھا پی رہے ہو، جیسے تم کپڑے پہن رہے ہو، جوتے پہن رہے ہو اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر رہے ہو، ویسے اللہ ان کی بھی ضرورتیں پوری کرے گا، اللہ ان کو بھی رزق دے گا، بھوکے وہ بھی نہیں مریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے کبھی کسی جانور کو، کبھی کسی جاندار کو، چاہے وہ پرندہ ہے، چاہے وہ درندہ ہے، چاہے وہ زمین پہ رینگنے والے جانور ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے آمنے سامنے دائیں بائیں گھومتی ہے، فضاؤں میں، زمین پہ اور پانیوں میں، سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر، کبھی آپ نے کسی چیز کو بھوکے مرتے دیکھا ہے کہ بھوکے مر گئے ہوں، پیاسے مر گئے ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کو، پرندوں کو فضاؤں میں، جانوروں کو زمین پہ، پانی والی مخلوق کو اللہ تعالیٰ پانی کے اندر رزق دیتے ہیں۔ وہی ذات جو ہے نا وہ رزق دینے والی نہیں بلکہ رزاق ذات ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا۔ اللہ تعالیٰ رازق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے۔ رازق ہونا ایک چھوٹے درجے کی چیز ہے اور رزاق ہونا ایک بہت بڑے درجے کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ رازق ہے رزق دینے والا، اور رزاق بہت زیادہ، بہت بڑا رزق دینے والا، سب سے بڑا رزق دینے والا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے ہی اس
صفت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ پارہ نمبر 27، سورت کا نام سورہ ذاریات، آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ هو الرزاق، وہ سب سے زیادہ رزق دینے والا ہے، سب سے بڑا رزق دینے والا ہے، سب سے بڑا رازق ہے، ذو القوۃ المتین، اور وہ سب سے زیادہ قوت والا اور زبردست قوت والا، طاقت والا ہے، قدرت والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود قرآن پاک میں بیان فرما رہے ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے، تو ان میں سے ایک مثال آپ کو دی کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، تنگ دستی کے خوف سے، مالی مشکلات کے خوف سے۔ اللہ تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں، ان کو بھی رزق دے رہے ہیں، جیسے اللہ نے تمہیں پالا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پال کے دکھائیں گے۔ کبھی بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی جانور جو ہے نا، پرندہ درندہ، اسی طرح اور کوئی مخلوق ہے، تو کبھی بھی بھوکی اور پیاسی نہیں مرتی، کسی اور وجہ سے مر جاتی لیکن اس وجہ سے نہیں مرتی